شیخ الجامع وائس چانسلر پروفیسر شرط احمد مردی صاحب، پروفیسر سجاد حسین صاحب، پروفیسر ثناء اللہ صاحب، پروفیسر خلیل احمد صاحب، پروفیسر نثار احمد صاحب، پروفیسر نعمت اللہ صاحب، اور آج کا انقلاب جو اس شہر سے شائع ہوتا ہے بعد اس کے مدیر مدثر احمد اور ڈاکٹر تمیم احمد صاحب، اساتذہ اکرام، مقالہ نگار حضرات اور پیارے دوستوں، نوجوان دوستوں، طلباء کو میں ہمیشہ میں نے دوست ہی مانا ہے۔ میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہے کہ میں ویسے کوئی مستند طور پر اردو کے حوالے سے کوئی اتھارٹیٹیو کمانڈ نہیں رکھتا، بلکہ اردو مادری زبان کی حیثیت سے میرا ذوق، میری محبت، میرا انس رہا ہے۔ اسی وابستگی کی بنیاد پر جب اس محبت میں عقیدت شامل ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کے روبرو یہاں آپ سے مخاطب ہوں۔ زبان ہمیشہ محبت کرنے والوں کو آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں فروری میں اس یونیورسٹی کو آیا تھا، پرجوش اس کے سربراہ اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ثناء اللہ صاحب، ان کی محبتیں، اور دوسرا میرے لیے یہاں آنے کا ایک ایڈڈ اٹریکشن پروفیسر شرط احمد مردی صاحب، جن سے ہمارے دیرینہ اور گہرے جو تعلقات رہے۔ آپ کے والد محترم کی روشن روایات کو ہندوستان کی تکثریت کیا علمبردار جن لوگوں کو کہتے ہیں، انعامی ایوارڈ یافتہ ان کے والد، انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی گلوبیلٹی کو اپنی تحریروں میں، اپنے افکار میں، اپنے تقاریر میں اور فکر و عمل کے ذریعے انہوں نے اسے روشن رکھا تھا۔ آج مجھے کینوٹ ایڈریس یعنی کلیدی خطبہ آپ کے روبرو پیش کرنا ہے۔ سیمینار کا جو موضوع ہے آج کے عصری تقاضوں کے تحت یہ بہت ہی اہم ہے، اردو صحافت کا بدلتا منظرنامہ۔ یعنی اردو صحافت کی خوبیوں کے بارے میں یہ بات کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس سے ہٹ کر موجودہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنے کے لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ 26 ایسے مقالے یہاں داخل ہوئے ہیں اور وہ کتابی شکل بھی آ گئے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس دن سیمینار ہوتا ہے وہ تمام مقالے کتابی شکل میں یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال 2 سال یا یوں سمجھیے کہ وہ قصہ قارینہ بن کر، تاریخ کا حصہ بن کر بھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی روایت میں نے کوئمبٹور یونیورسٹی میں دیکھی۔ اس کے پیچھے پروفیسر ثناء اللہ صاحب اور ان کے جو سابق یہاں کے سربراہ رہے ہیں، خلیل احمد صاحب، سجاد صاحب دوسری یونیورسٹی سے تھے مگر ان کی رہنمائی حاصل ہے، تمیم احمد کی جو سیما صفت شخصیت ہے اس نے چیزوں کو یقینی طور پر بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع پہ آؤں، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو موضوع ہے آج کے سیمینار کا، یہ بہت ہی وسیع النظر موضوع ہے، وسیع اور بالکل بہت ہی وسیع اور عریض موضوع ہے۔ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک دن نہیں بلکہ 2-3 دن کا سیمینار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ہندوستان بر صغیر میں، یعنی میں پڑوسی ممالک کو ملا کر کہہ رہا ہوں کہ اردو صحافت کی تاریخ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ حال ہی میں 2022 میں اردو صحافت کے 200 سال کا جشن منایا گیا۔ چند اکیڈمی جیسے کہ مغربی بنگال، بہار اکیڈمی اور اکا دکا دیگر اکیڈمیز نے، اور یونیورسٹی کی سطح پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے 3 روزہ بین الاقوامی سیمینار کیا جس کا عنوان تھا کاروان اردو صحافت۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھے اس کے ایڈوائزری بورڈ میں ممبر کے طور پر نامزد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جہاں جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں خصوصی طور پر لیکچرز کا اہتمام کیا گیا، اور کرناٹک کی اس کوئمبٹور یونیورسٹی میں صحافت کے اس موضوع پر 200 سال ختم ہونے کے 2 سال بعد اس طرح کا سیمینار منعقد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ خوشائن ہے، قابل تحسین ہے اور قابل تقلید بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ خود ساختہ ادبی نقادوں نے صحافت کو کمتر جانا ہے۔ لٹریچر ہری باجلت ممکنہ لکھا جانے والا ادب کہتے ہوئے اس کو فراموش بھی کیا ہے، مگر ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ بہترین صحافی جو ہندوستان میں گزرے ہیں وہ 19ویں صدی، 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں بھی اردو کے برگزیدہ ادیب شاعر بھی صحافت سے وابستہ رہے۔
مثالیں کہاں تک دیں ہم؟ مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، فہرست کافی طویل ہے۔ 1822 میں مارچ کے مہینے میں جامع جہاں نما جو اخبار کلکتے سے شائع ہوا، ایڈیٹر تھے ہری دت اور اس کے پبلشر تھے سدا سکھدیو۔ یعنی آج جو تنگ نظر رائٹ ونگ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان صرف ایک طبقے یعنی مسلمانوں کی زبان ہے، آپ دیکھیں کہ پہلا اخبار جو شروع ہوا اس کے مالکان اور مدیر غیر مسلم تھے، اور یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ روزنامہ انقلاب آج غیر مسلم کارپوریٹ کمپنی چلاتی ہے، راشٹریہ سہارا غیر مسلم کمپنی چلاتی ہے۔ اس کے درمیان جتنے بھی اخبارات ہیں ان اخبارات میں لکھنے والے، میں ایک نام اختصار کے طور پر لینا چاہوں گا، جناب کلدیپ نیر۔ کلدیپ نیر مولانا حسرت موہانی کے شاگرد تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے اس وقت ہی 1930 کے آس پاس جب انہوں نے اردو یا معلیٰ اخبار شروع کیا تھا، بال گنگادھر تلک سے پہلے انہوں نے پورن سوراج، مکمل آزادی کا نعرہ انہوں نے اس اخبار میں دیا تھا۔ جیل بھیجے گئے، اخبار جلا دیا گیا، پریس جلا دیا گیا، یہ ساری تاریخ ہے۔ کلدیپ نیر جو اردو میں تعلیم یافتہ تھے، اردو میں صحافت کرنے کے لیے آئے تھے، مولانا حسرت موہانی نے مشورہ دیا کہ انگریزی کی طرف چلے جاؤ، چونکہ نہیں معلوم کہ اردو صحافت کا مستقبل روشن اور تابناک رہے گا۔ وہ ہمیشہ اردو میں اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور ان کے مضامین ہندوستان کے تمام اخبارات کو اردو ہی میں ہاتھ سے لکھی ہوئی اس تحریر میں موصول ہوتے تھے۔ بیک وقت وہ انگریزی میں بھی لکھا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسی روایت رہی ہے، مگر اردو صحافت کو جہاں فائدہ اردو والوں سے پہنچا تھا آزادی سے قبل، آزادی کے بعد آدھی کسر حکومت نے اپنے سوتیلا سلوک اردو کے ساتھ روا رکھ کے پوری کر لی، اور آدھی کسر ہم نے پوری کر لی، اردو سے لا تعلقی بنا۔ 1822 سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ سفر چلتے چلتے کئی مراحل طے کرتا رہا، اور صحافت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، برطانوی سامراج کے خلاف آواز اٹھا کر شہید ہو جانے والا جو صحافی مولوی محمد باقر، جو محمد حسین آزاد کے والد تھے، شہید ہونے والا پہلا صحافی کسی بھی زبان میں ہندوستان میں اردو صحافت کا وہ برگزیدہ اور جہادیدہ صحافی تھا۔ 1947 تک آتے آتے جو تابناک روایت تھی اردو صحافت کی وہ بہت زوروں پہ تھی، پھر اس کے بعد 1857 کے بعد سے بھی اس نے زور پکڑا، قوم پرستی کے جذبات کو اس نے ابھارا۔ 1947 کے بعد بھی ہندوستان کی تعمیر اور تشکیل میں اردو صحافت نے نمایاں رول ادا کیا ہے، اور حکومتیں چاہے وہ مرکز کی ہو یا ریاستوں کی ہو، ہمیشہ اردو صحافت کے ساتھ انہوں نے متعصبانہ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ روا رکھا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اردو پڑھنے والے لوگوں کا حلقہ سکڑتا گیا، اردو تعلیم سمٹتی گئی، اردو پڑھنے والے کم ہوتے گئے۔ اردو اخبارات کے لیے یا دیگر کنڑا انگریزی اخبارات کے لیے جس طرح ایڈورٹائزمنٹس اشتہارات ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اردو اخبارات کو کم ملنے لگے۔ کم اس لیے ملنے لگے کہ اس کا سرکولیشن کم ہے، سرکولیشن کم اس لحاظ سے ہے کہ اس کے خریدنے والے کم، پڑھنے والے کم، یہ وشیس سرکل ہے۔ تو میں یہ عرض کروں آپ کو کہ یہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ، کمپریہنسو اور بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پر پرکھا جانے والا، اس پر غور و غوص کرنے والا یہ سبجیکٹ ہے۔ تو اس کی چند جھلکیاں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب فوری طور پر مقالے کتاب میں آ جائیں گے، ورنہ میں بھی اپنے تقریباً 20-22 صفحات کا میں نے مواد سوچ کے رکھا تھا۔ اس کے چند جھلکیاں آپ کو بور بیزار کرے بغیر آپ کے روبرو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گلمسز ہلڈی کے اسٹارٹ کرتے ہیں سر۔ تقریباً 4 دہائیوں سے اردو صحافت کا منظرنامہ بدلتا جا رہا ہے، اور اس بدلتے منظرنامے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اردو صحافت نے کوششیں کی ہیں۔ مجموعی اعتبار سے وہ کوششیں، کاوشیں اس حد تک پوری مکمل نظر نہیں آتی جتنی کی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ اہم پہلو میں آپ کے روبرو پیش کرنا چاہوں گا کہ
ملک میں جہاں ٹیکنالوجیکل پروگریس ہوئی، تکنیکی ترقی ہوئی، سوشل چینج ہوا، سماجی تبدیلیاں ہوئی اور میڈیا کا استعمال ایک نئے رجحانات، ایک نئے اینگل کے ساتھ شروع ہونے لگا، تو اردو صحافت بھی اس سے متاثر ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اردو صحافت پرنٹ میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی۔ اس میں پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ روایتی اخبارات وہ جو پریس میں پرنٹ ہوتے تھے، اردو صحافت کی بنیاد تھے، سیاسی، سماجی اور ثقافتی موضوعات پر وہ توجہ دیا کرتے تھے۔ ایسے اخبارات اب بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد قدرے کم ہوتی چلی گئی۔ ایک اخبار کے مدیر ہمارے روبرو یہاں بیٹھے ہیں، انہیں خود ہی اس بات کا اندازہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ ایک اخبار چلانا آج بہت بڑی آزمائش سے گزرنے کا کام ہے، کیونکہ اخبارات کی کس حد تک سرپرستی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ کئی گھروں میں اخبارات آتے ہیں، انگریزی کے بھی، کنڑا یا اردو کے بھی۔ اخبار آج گھر پہ منگوانا ایک فیشن سا ہے، اور اردو اخبار تبرک کے طور پر منگوائے جاتے ہیں۔ صفحہ گردانی کرنا، صفحات الٹ پلٹ کرنا تو درکنار چھو کر دیکھنا بھی بہت محال سا ہو گیا ہے۔ چونکہ میں اپنے کئی رشتہ داروں کے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ اخبار آج کا آیا ہوا، چونکہ میں اگر کبھی سفر میں ہوں تو رشتہ داروں کے گھر میں تبرکاً اخبار دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ انٹچڈ، ان ایکسپلورڈ، وہ چھوا ہی نہیں گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اردو اخبار میں رکھا کیا ہے؟ جو مواد، کنٹینٹ ہمیں ملتا ہے انگریزی میں، دوسرے اخبارات میں اس میں نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وسائل کی کمی ہے، مالی دباؤ ہے، مشکلات بے شمار ہیں۔ سید حامد ایک IAS آفیسر ہوا کرتے تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، ملی مسائل کی ترجمانی کرتے ہوئے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ اردو صحافت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا عروج، یعنی انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز کی آمد کے ساتھ ساتھ اردو میں ویب سائٹس، بلاگس اور جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ملٹی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس میں کنٹینٹ اس طرح کا پیش کیا جا رہا ہے کہ اردو کے قارئین اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ آج سوشل میڈیا کا اثر ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ٹویٹر جو اب ایکس بن گیا ہے، اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز میں اردو صحافت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی جہت اس میں نظر آ رہی ہے۔ اب صحافی اور صحافتی ادارے جو ہیں براہ راست قارئین سے رابطہ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے قارئین جغرافیائی حدود تک محدود تھے، مگر آج انٹرنیٹ کے باعث، واٹس ایپ گروپ کے باعث، فیس بک کے باعث شیموگا سے شائع ہونے والا اخبار ہم بنگلور میں بیٹھ کر یا ہم بنگال میں بیٹھ کر یا برمنگھم میں رہتے ہوئے ہم وہ اخبار کلک کر کے بٹن پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے قارئین کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے۔ تو یہ بدلتے منظرنامے میں ایک اور نگیٹو پہلو یہ آیا ہے کہ منفی پہلو، جعلی خبریں، افواہیں، فیک نیوز کا بھی چلن زوروں پہ ہے۔ کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ آواز کو علامہ اقبال کی آواز کے طور پر سوشل میڈیا میں پیش کیا جاتا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بار BBC لندن سے لی گئی ہوئی یہ آواز ہے، علامہ اقبال کی آواز۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ آواز تمل ناڈو کے شہر وانمباڑی کے رفیق جازب صاحب کی آواز ہے، جسے علامہ اقبال کے نام کے ساتھ جوڑ کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے۔ اس کی تردید بھی کی گئی۔ کئی بار میرے فرینڈس مجھے بھیجتے ہیں تو میں نے جب انہیں 2 لائن لکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، BBC سے لیا گیا ہے، گویا وہ اس کے چشمدید گواہ ہے۔ بہرحال فیک نیوز کا بھی چلن ہمارے پاس چلتا رہا ہے اور اردو بھی سے مستثنیٰ نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس بدلتے منظرنامہ میں زبان، لہجہ و اسلوب میں تبدیلی، کس طرح کی تبدیلی آئی ہے؟ اب سادہ بیان، زبان میں سادگی اور سلاست اب ہمیں صحافت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔
پہلے روایتی اردو صحافت میں شستہ عربی زبان کا استعمال عام تھا، لیکن اب سادہ اور عام فہم اور اکثر عام زبان کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مواد کو سمجھ سکیں۔ انگریزی کے اثرات، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ انگریزی الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال آج کل بڑھ رہا ہے، خاص کر تکنیکی اور سیاسی موضوعات پر۔ اگر ہم ایسا سمجھیں کہ ہم اردو کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، انگلش کو نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج صحافت کی زبان چاہے ریڈیو پہ ہو، ٹیلی ویژن پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو، کمیونیکیٹیو لینگویج ہونی چاہیے۔ زبان میں ترسیل اس کا اہم ہونا چاہیے۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اردو کی اصطلاح کو استعمال کریں، وہ 0.1% کے لوگوں کے بھی پلے نہیں پڑتی۔ آج اس کا استعمال چل رہا ہے، اس میں پتہ نہیں عیب ڈھونڈنے والے ڈھونڈے، مگر مجھے تو یہ پازیٹیو پہلو لگتا ہے۔ اب علاقائی تنوع یعنی ریجنل ڈائیورسٹیز، بھارت اور دیگر ممالک میں مختلف لہجوں اور موضوعات کے ساتھ مقامی مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جو لہجہ پڑوسی ملک میں ہے صحافت کا، وہ ہمارے ہاں اس کا ڈھنگ اور اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ ان کی ترجیحات الگ ہیں، ہماری ترجیحات الگ ہیں۔ علاقائی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست سے شائع ہونے والے اخبار، آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلور کے بعد گلبرگہ، بیدر اور شیموگا کے علاوہ کہیں اور مقام سے اخبار شائع نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے بیڑگام سے ہوا کرتے تھے، ہبلی دھاڑوار سے اخبار شائع ہوا کرتے تھے، میسور سے اخبار شائع ہوا کرتا تھا، کولار سے اخبار شائع ہوا کرتا تھا، تمکور سے اخبار شائع ہوا کرتا تھا۔ اب سب جگہ خاموشیاں، سناٹا ویرانی ہے، اس لحاظ سے کہ اخبار کے خریدنے والے اخبار سے روٹ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اخبار گدی والا نکل کر کرناٹک کی صحافت کی تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اب چیلنجز کیا ہیں آج کے موجودہ دور میں اردو صحافت کو؟ پہلا چیلنج یہ کہ مالی وسائل۔ اشتہارات کی آمدنی کے تعلق سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کی طرف پرنٹ میڈیا منتقل ہو رہا ہے اور ہمارے پاس اشتہارات کی کمی ہے۔ اشتہارات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سرکاری اسکیموں کے اعلانات، سرکاری پروگراموں کے اشتہارات، اور تجارتی اداروں کے اشتہارات۔ اب اندازہ لگائیے آپ، زیورات یا ٹاٹا جیسی کمپنی ہو یا ریلائنس جیسی کمپنی ہو، وہ اردو اخبارات کو اشتہار اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ اس کا سرکولیشن کی تعداد ان کو معلوم ہو جائے۔ یہی بات ہے کہ ہمارے پاس اشتہارات صرف عامل و کامل ایسے احباب کے اشتہارات ہمارے پاس ہم دیکھنے ملتے ہیں، مستقبل سنوارنے کے، مسائل کو حل کرنے کے فرسودہ گمراہ کن اشتہارات ہمارے پاس اکثر شائع ہوتے ہیں۔ اب غیر مصدقہ اطلاعات کا بھی آج کل زور ہے، یعنی جعلی خبروں کا بھی آج ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمیشہ غیر مصدقہ اطلاعات شائع ہوتی ہیں، اس پہ پیش کی جاتی ہیں۔ فیکٹ چیکنگ ٹولز کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پاس ایک فیکٹ چیکنگ یونٹ ہے، بنگلور بیسڈ ہے، جس کا انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے، اس کو ہم ALT کہتے ہیں۔ ایک نوجوان وہ اس کا کردہ دھرتا ہے، زبیر احمد ان کا نام ہے۔ کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے، کبھی اتر پردیش کی حکومت جہاں زعفرانی سیاست چلتی ہے، ایسی ریاستوں میں سے کئی بار سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، اس لحاظ سے کہ وہ حق کی بات، صداقت کی بات جو وتیرہ رہا ہے صحافت کا، اس کو اپنائے ہوئے ہیں اس نوجوان۔ اب دیکھیے گا کہ آزادی صحافت، جتنے بھی بڑے اخبارات ہیں بشمول روزنامہ سالار کے، پاسبان، راشٹریہ سہارا، یہ تمام اخبارات کے پیچھے ایک پولیٹیکل پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ وہ ایک خاص سیاسی پارٹی کے مفاد میں اخبار کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اخبار میں کام کرنے والا کوئی اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ نا اتفاقی اگر رکھتا ہے تو اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال 3 مئی کو ورلڈ پریس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کے ایک دن پہلے 2 مئی کو ایک آرگنائزیشن ہے US بیسڈ
اس کا نام ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز. وہ ایک انڈیکس پبلش کرتے ہیں, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2025 میں 180 کنٹریز کے لسٹ میں انڈیا از 151 پوزیشن پہ ہے. فرسٹ پوزیشن پہ ناروے, سیکنڈ پوزیشن پہ استونیا, تیسری پوزیشن میں نیدرلینڈس, اور انڈیا سار کنٹری کا لیڈنگ کنٹری ہونے کے باوجود سری لنکا, بنگلہ دیش, بھوٹان کے کمپیریزن میں بہت لو لیول پہ ہے. انڈیکس میں ریزن بتایا گیا ہے, کنٹری میں ان دی نیم آف ڈیموکریسی ایک آٹوکریٹک ایٹیٹیوڈ آیا ہوا ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک سینسرشپ ہے. اسی کے باعث آج گودی میڈیا کا چلن چل پڑا ہے. لوگ فیکٹس کو صحیح پرسپیکٹو میں حالات کو پیش کرنے کے بجائے حکومت کے پاؤں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, حکومت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. وہ ہے گودی میڈیا. وہ گودی میڈیا کے کانٹراسٹ میں ایک پیرلل میڈیا بھی ہے انڈیا میں. پیرلل میڈیا یہی انڈیا کی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے, اپرچونیٹیز تھریٹس ہیں. ایک طرف گودی میڈیا ہے جو گورنمنٹ کی چاپلوسی کرتا ہے, جو دوسری طرف ہمارے پاس وہ صحافی جو لیڈر رہے ہیں, سچائی پیش کرنا چاہتے ہیں, سوال قائم کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ سے اکاؤنٹیبلٹی طلب کرنا چاہتے ہیں. انہیں کارپوریٹ ہاؤسز نے برطرف کر دیا. انہوں نے اپنے نیوز پورٹل شروع کیے, یوٹیوب چینل شروع کیے ہیں, بلاگ سے شروع کیے ہیں. میں چند نام گنوانا چاہوں گا: دا پرنٹ, دا وائر, نیوز لانڈری, مختلف ایسی چیزیں ہیں, نیوز منٹ, صدرن کوارٹر. اب یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھیں کہ رویش کمار جیسی شخصیت نے اب ایک اپنا چینل بنایا ہوا ہے جس کے ویورز کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے. ایسی صورتحال میں جہاں ہمارے پاس پریس فریڈم پر کلچس ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس متبادل میڈیا بھی ہے. تو میں سرسری طور پر پھر دوسرے ایک پہلو پہ آتا ہوں. اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ایک انٹرنیشنل ایکسس ہے, عالمی رسائی ہے ہمارے پاس. وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بدولت آج اردو صحافت انٹرنیشنل ریڈرز تک پہنچ رہی ہے. اردو اخبارات نہ صرف ہندوستان پاکستان میں چھپتے ہیں, انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں, بلکہ اخبارات یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ہیں, جرمنی میں بھی ہیں. اخبارات ہمیں آج الگ الگ کنٹریز میں بھی اردو کے نظر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم ایکسیس کر سکتے ہیں آج اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس وسائل بڑھ رہے ہیں. اب نئی نسل کے صحافی, میں بات کر رہا تھا 2 دن پہلے نیشنل یونیورسٹی جو اردو کی ہے, مولانا آزاد یونیورسٹی, جس میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ, ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پروفیسر مصطفیٰ علی سروری ہیں. میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے مولانا آزاد یونیورسٹی نے آج پریزنٹ تربیت یافتہ, سند یافتہ صحافی تو تیار کر دیے, مگر ان کا ابزارپشن, ان کا استعمال اردو کے میڈیا ہاؤسز میں, اخباروں میں نہیں کے برابر ہے. اس لحاظ سے کہ کوئی ڈاکٹریٹ کرتا ہے, گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد اردو اخبارات میں بہت ہی کم تنخواہ پر وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب کون نئی نسل ہمارے پاس آ رہی ہے اخبارات میں؟ عربی مدارس سے فارغین اور وہ نوجوان جو ترجمے کا ہنر جانتے ہیں, انہیں آج صحافی کے طور پر لیا جا رہا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ کون سی خبر کون سے صفحے پر آنی ہے, کون سی خبر نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ روزنامہ سالار میں کرناٹک میں جو ٹرانسپورٹ ہے, KSRTC بسز, ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بسوں کا رنگ کیا ہے. سالار میں تصویر لگتی ہے نیوز کے ساتھ فار دی ایلسٹریشن پرپس. کیرلا کی بسوں بھی KSRTC ہے, پیلے رنگ کی بسس فوٹو لگتی ہے وہاں پر. تو نیوز سینس کیسا ہے دیکھیں, ڈیفرینشیٹ KSRTC کرناٹکا اور کیرلا کے درمیان آپ تمیز نہیں کر سکتے. ایک ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہے شنکر بگری, کرناٹک کے IPS آفیسر, ان کی تصویر لکھتی ہے وظیفہ یابی کے 7 سال کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ یہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیں. اخبار ہی میں اس طرح کی تساہلی ہے, اس طرح کی اگنورنس ہے, تو پڑھنے والے لائق اعتبار سمجھتے ہیں چھپا ہوا لفظ, تو کہاں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آج ملٹی میڈیا رپورٹنگ کا بھی دور چلا ہے. آج انفوگرافکس, ویڈیوز اور انٹریکٹیو مواد کے ذریعے
قارئین کی دلچسپی بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اخبار ہوا کرتا تھا ارلی 90s میں، جس کا نام تھا دا ٹائمس آف ڈیکن۔ وہی اخبار کا میڈیا ہاؤس ایک کنڑا میں اخبار نکالتا تھا منجانے، اور اس کے اونر تھے شری ویرپا موئلی جی، جو چیف منسٹر بھی تھے بعد میں کرناٹک کے۔ وہ دا ٹائمس آف ڈیکن میں یہ کالم آتا تھا، میں نے آج تک ہند و پاک میں کہیں بھی میں نے اس نوعیت کا کالم نہیں دیکھا۔ وہ کالم ہوا کرتا تھا انگریزی میں واٹ اردو پیپرز سے، یعنی آج اردو اخبارات 4-5 جو اخبارات بنگلور سے شائع ہوتے ہیں، ان اخبارات میں اہم جو نیوز ہے وہ اس کے ایڈیٹوریل کیا کہتے ہیں، اس کے لکھنے والے تھے اردو صحافی جو انگریزی بھی جانتے تھے، ان کا نام تھا صالح منیر۔ پہلے کرناٹک کے تربیت یافتہ صحافی تھے۔ یہ ایک تجربہ ہے جس پر صحافت کے طلباء کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ نہیں رہے، اردو اکیڈمی نے ان کی 2-3 کتابیں چھاپی ہیں، مگر یہ جو ٹاپک میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں یہ ان ایکسپلورڈ ہے۔ اب دیکھیے، اردو اخبارات میں ہم اپنے شکوے شکایات بہت سی چیزیں پیش کرتے ہیں، خود ہی پیش کریں گے، خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی اخبار بند کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ جو لکھا گیا ہے، جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، جن کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی گئی ہے، ان تک اخبار پہنچتا نہیں ہے۔ یہ اخبار میں اس کی تلخیص تک نہیں پہنچتی، اس لحاظ سے کہ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس، ایک وزیر اعلیٰ تھے کرناٹک میں، دیوراج ارس، انہوں نے کرناٹک کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک اردو ڈیسک شروع کیا تھا۔ اس کا کام تھا کہ اردو اخبارات میں جو جو چیزیں اہم آتی ہیں اس کی جسٹ کنڑ میں، انگریزی میں حکومت کے الگ الگ محکموں کو پیش کیا جائے، اور اس میں اہم رول ادا کرنے والے تھے اس اردو ڈیسک قائم کرنے میں جناب محمود ایاز صاحب، سالار اور سوغات کے مدیر۔ ان کی ایکسیسیبلٹی ویسی تھی، مگر آج دیکھیں آپ کہ ایک مسلمان وزیر بھی ہے انفارمیشن کے، جز وقتی طور پر اردو ڈیسک چلا ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اردو اخبارات میں جہاں استحصال کی باتیں، ڈسکرمنیشن کی باتیں، انجسٹس کی باتیں چھپتی ہیں، ہم ہی لکھیں، ہم ہی پڑھیں، ہم ہی خوش ہو جائیں، ایسا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، آپ جو مزاج پڑوسی ملک میں ہے، جو مزاج صحافت کا اپنے ملک میں ہے، میں شروع میں ہی میں کہہ رہا تھا کہ پڑوسی ملک میں جو مین فوکس ہے وہ نیشنل ایشوز پہ ہے، کہ اس کے ٹی وی چینلز، آن لائن پورٹلز سب ایکٹیو ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں اردو صحافت زیادہ تر مائنارٹیز کے ایشوز پر، اقلیتی مسائل پر، ثقافت اور ادب پر توجہ دیتی ہے۔ اخبارات جیسے انقلاب اور راشٹریہ سہارا ہے، یہ اب بھی اہم ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اردو صحافت ایک متحرک اور تیزی سے بدلتے ہوئے شعبے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے اسے نئی توانائی دی ہے، لیکن فیک نیوز یعنی جعلی خبروں، مالی وسائل اور سیاسی دباؤ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صحافتی معیار اور پیشہ ورانہ تربیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختراعی اقدام، ایک انوویٹیو سٹیپ اردو صحافت نے بھارت میں اس کی پیش رفت کی ہے، وہ یہ کہ آج کے کئی اخبارات کے آن لائن ایڈیشنز، ای ایڈیشنز بھی ہیں، جیسے کہ اپنی ریاست کے سالار پاسبان، راشٹریہ سہارا، ممبئی کا انقلاب، جموں کا لازوال، دلی کا میزائل ایکسپریس، حیدرآباد کے منصف، سیاست گواہ، بنگال سے شائع ہونے والا اخبار مشرق ہندوستان، ممبئی کا اور ممبئی اردو نیوز، اردو ٹائمز وغیرہ۔ اب یوٹیوب چینلز میں اگر آپ دیکھیں تو کئی اخبارات آج یوٹیوب چینلز بھی چلاتے ہیں۔ بنگلور سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ سالار کا آج ڈیجیٹل یونٹ بھی ہے، ان کا یوٹیوب انگریزی میں چینل بھی ہے، اردو میں بھی چینل ہے۔ پاسبان نے شروع کیا تھا، وسائل کی تنگی کی وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے۔ ویکلی گواہ روزانہ نیوز بلیٹن پیش کرتا ہے حیدرآباد کا۔ سیاست حیدرآباد نے بھی ایک شروع کیا ہے نیوز چینل یوٹیوب پہ۔
حیدرآباد کا اخبار منصف تو ٹی وی چینل ہی چلاتا ہے. مجھے نہیں اندازہ ہے کہ آپ کتنے احباب ہیں جو اس سے واقف ہوں. بہرحال اب میں ایک مسائل کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. اب اردو اخبارات میں خبروں کی ترسیل آسان ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اخبار میں ٹیکنیکل اسپیکٹ کو اگر دیکھیں تو بہت ترقی ہوئی ہے، مگر آج بھی کنٹینٹ کے متعلق مواد کے حوالے سے کون سی خبر شامل اشاعت ہے، کون سی خبر نہیں آنی چاہیے، اس پر اردو صحافت کو بہت لمبا سفر بھی طے کرنا ضروری ہے. اردو صحافیوں میں آج کل پیشہ ورانہ مہارت کی کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے تحت ایک نیشنل لیول کا ادارہ کام کرتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن جو ایک سالہ تربیتی کورس اردو صحافت کا بھی کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پورے ملک میں اس کی تشہیر ہوتی ہے اردو کے حلقوں میں، مگر 10 سے زیادہ طلبہ اس میں انرول نہیں ہوتے. مولانا آزاد یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صحافت کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور کئی ریاستوں کی یونیورسٹیز میں صحافت پڑھائی جاتی ہے اردو کے ایم اے کورس میں. اور کرناٹک کے بھی الگ الگ یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر ایم اے میں صحافت کا بھی ایک آپشنل پرچہ بھی رکھا جاتا ہے. باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو تعلیم یافتہ احباب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے نکلتے ہیں، بھارتیہ ودیا بھون بھی ایک ڈپلومہ چلاتا ہے، ان کی کھپت اخبارات میں ہونے نہیں پاتی. اس لحاظ سے جو انہیں مزد ملتی ہے، یعنی ویج اجرت جو ملتی ہے، وہ ایسے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس طرح دیتے ہیں مفلس کو اہل ثروت زکات، یعنی دولت میں کس طرح زکات دیتے ہیں، اس طرح سے انہیں ویجز ملتے ہیں. اب رہی بات دوسری یہ کہ ہر خبر میں ہم ایک مسلم پرسپیکٹیو کو تلاش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اردو اخبارات میں، اردو میڈیا میں مسلم پرسپیکٹیو کیا ہے؟ مسلم ہمارے اندر خود ہی پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو. اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخبار نشمن بنگلور سے شائع ہوتا ہے، مگر نہ کرناٹک کی اس میں ایک خبر ہوتی ہے، نہ بنگلور کی خبر ہوتی ہے، ایران، توران، ترکی کی خبریں ہوتی ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے پاس. ہم نے اردو صحافت میں اپنے پڑھنے والے ریڈرز پیشن ان کے لیے یقینی بنانے کی طرف بہت کم توجہ دی ہے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں اب آخری مرحلے پہ پہنچا ہوں کہ آج اردو اخبارات کی اثر پذیری کو بڑھانے کے لیے بہت سے ہمہ جہت اقدامات ضروری ہیں. مقامی اور نئے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے. اور ڈیٹا جرنلزم اردو صحافت میں بہت کم استعمال ہو رہا ہے. ڈیٹا جرنلزم کے ہر چیز کے لیے ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اسٹیٹسٹیکل اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، ہم اس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ایئر انڈیا کا پلین کریش ہو گیا احمد آباد میں. دوسرے اخبارات میں، چاہے وہ کنڑ کے اخبارات ہوں، میں کمتر نہیں کر رہا ہوں اردو اخبارات کو، انگریزی کے اخبارات نے ڈیٹا پیش کیا کہ ہمارے پاس اس طرح ایویشن کریشز جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کب کب ہوئے ہیں اور اس کی نوعیت کیا تھی، اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے. ہم نے صرف جس طرح سے ایک نیوز ایجنسی خبریں دے رہی ہیں، ایسے خبریں جوں کا توں لے کر ون ون ہم پیش کرنا، یہ کوئی بڑی صحافت نہیں ہے. اگر وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو ہم اردو صحافت میں ہم آہنگ نہ کیا تو اس کی اہمیت مزید محدود ہو جائے گی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو آج ایک زندہ زبان کے طور پر ابھر رہی ہے. جب تک اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں، اردو صحافت کی زندگی باقی رہے گی، بشرطے کہ ہم اسے نئے رجحانات سے ہم آہنگ کریں اور اس کے معیار کو بلند کریں. مختصر طور پر میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے بارے میں کہنا چاہوں گا. ہم جب بات کر رہے ہیں اردو صحافت کا بدلتا منظرنامہ، یہ صرف شیموگا، کرناٹک، صرف بھارت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ عالمی سطح تک وسیع ہے. ایک زمانہ تھا کہ BBC لندن میں ریڈیو کی جو خدمات تھیں، آپ سب جانتے ہوں گے جو صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں، اب وہ BBC ریڈیو بند کر دیا گیا. وائس آف امریکہ 58 ایئرس سے وہ چلتا تھا،
ایک سرکردہ صحافی ہندوستان کے سہیل انجم اس کے کرسپونڈنٹ تھے 30 سال، ٹرمپ آئے انہوں نے وہ بھی بند کر دیا۔ جرمنی میں ریڈیو جرمنی بہت مشہور ایک ریڈیو سروس تھی اردو کی، بند ہو گئی۔ ہندوستان میں آکاش وانی آل انڈیا ریڈیو کی طرف آتے ہیں۔ کرناٹک میں بنگلور، گلبرگہ، دھارواڑ سے اردو پروگرام پیش ہوا کرتے تھے۔ اس کے الگ الگ پروگرام تھے، 4 پروگرام بنگلور کے تھے، اب وہ پروگرام سمٹ کر 1 ہو گئے ہیں، اور 2 سال سے پرانے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ریڈیو سننے والے کتنے ہیں، اور ریڈیو نہ جانے کتنوں کے پاس ہوگا۔ آج کل ریڈیو ایپ میں بھی ملتا ہے، آل انڈیا ریڈیو آج نیوز آن ایئر کے ایپ میں ملتا ہے، پورے ہندوستان کے ریڈیو اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریڈیو کا بھی دائرہ شروع ہوتا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن، دوردرشن میں اردو خبریں تو آتی تھیں، اب کئی مراکز سے اردو خبریں بند ہو گئیں۔ ڈی ڈی اردو ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے 24 گھنٹوں کا، اب اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو دوسرے جو ٹیلی ویژن چینلس ہیں جیسے کہ زی سلام، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے الگ الگ چینلس ہیں، ان چینلوں میں مذہبی معاملات زیادہ طور پر پیش ہوتے ہیں، اور ملک کے عصری حالات پر پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، ویورشپ کم ہوتی گئی، کئی چینل بند بھی ہونے لگے ہیں۔ تو اس طرح سے میں مجموعی اعتبار سے کہنا چاہوں گا کہ آج اردو صحافت میں نئی توانائی اور نئی انرجی اور نئے انوویٹیو اختراعی اقدامات کی بہت ضرورت ہے۔ اردو صحافت کے حوالے سے اس کا جو موجودہ منظرنامہ ہے، میں نے عنوانات دیکھے، آپ میں سے کئی لوگوں نے علاقائی موضوعات لیے ہیں، چند نے قومی سطح کے اس میں لیے ہیں، چند نے جنوبی ہند تک اس کو محدود رکھا ہے۔ پھر بھی نہیں کے بجائے کچھ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میں گوئنگ یونیورسٹی شعبہ اردو کے پروفیسر ثناء اللہ صاحب، یونیورسٹی کے روشن خیال وائس چانسلر شرد آنند مودی صاحب اور آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی چیزیں لیتا ہوں۔ کہنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں پایا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب تھا، بہت بہترین تھا۔ میں جرم تھا، آج آزادی شاید ہمارے لیے ایک طرح سے ایک اندروناک معاملہ بن گیا ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی تقریر میں کیا۔ اردو ادب کے شہنشاہ عظیم موقع قلم کا خالق نویس